اسی طرح دینی ادارے، آپ شاید ان اداروں کی اہمیت کو کم سمجھتے ہوں، لیکن یہ جو یہاں سے علماء اور ان کی ٹیم تیار ہو کر نکل رہی ہے، کیا معلوم کہ یہاں سے نکلنے والا ایک عالم دین آخرت میں ہماری نجات کا سبب بن جائے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بن جائے۔ لائبریری کے اندر کچھ ایسے مصنفین کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، وہ اس وقت موجود نہیں، مگر جب تک ان کی کتابیں لوگ پڑھتے رہیں گے اس وقت تک ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ او علم ينتفع به، ایسا علم جو آپ کے بعد بھی لوگوں کے لیے فیض رسانی کا سبب بن جائے، جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ بہار کا علاقہ، وہاں جامعہ امام بخاری کہ بہت کم لوگ شاید اس سے واقف ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لڑکیاں، لڑکے وہاں زیور علم سے آراستہ ہو رہے ہیں، لیکن وہ علاقہ اتنا پسماندہ اور دور دراز کا علاقہ ہے، لیکن کس طریقے سے قرآن و سنت کی شمع روشن کی جا رہی ہے، اور اسی طرح مختلف ادارے، اور وہاں سے کس طریقے سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر میں کسی کے لیے سہارا بن سکوں، یہ صدقہ جاریہ کا بہترین ذریعہ، کہ چاہے وہ لائبریری کی شکل میں ہو، چاہے کتابوں کی شکل میں ہو، اگر آپ کوئی ایک کتاب چاہے دعاؤں کی کتاب لے لیجئے، جس کے خریدنے میں کوئی بہت بڑی دولت نہیں، چند پیسوں کی ضرورت ہوگی، روپیہ 2 روپے کی، وہ کتاب جس کے اندر دعائیں لکھی ہوئی ہیں، اگر میں کسی کو لے کر اپنے دوست کو بطور تحفہ کے دے دوں، وہ جب تک زندگی میں وہ کتابچہ پڑھتا رہے گا، تحفہ دینے والے کو بھی ثواب برابر ملتا رہے گا۔ یہاں کتنی لڑکیاں ہیں جن کی مائیں نہیں جانتی کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، مگر بیٹیوں کی کتاب سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور ایسے ہی کتنی خواتین ہیں جو شاید نماز تک پڑھنا نہیں جانتی تھیں، مگر جنہیں اللہ نے توفیق دی، قرآن مجید کی وہ حافظات بنی ہوئی ہیں۔ اسی لاک ڈاؤن میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا وقت ضائع کیا سوشل میڈیا اور مختلف ٹی وی پروگرام وغیرہ واچ کرتے ہوئے، اور یہیں پر کچھ ایسی لڑکیاں بھی ہیں، کچھ ایسے لڑکے بھی ہیں جنہوں نے اسی لاک ڈاؤن میں مکمل قرآن حفظ کیا۔ انہوں نے بھی وقت گزارا، انہوں نے بھی وقت کا استعمال کیا، مگر کتنے سعادت مند ہوں گے وہ لڑکا بھی، وہ لڑکی بھی، اور اس کے والدین بھی، جو لاک ڈاؤن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بچے کو یا اپنی بیٹی کو حافظ قرآن بنا دیں۔ اور کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جن کی باتوں کی وجہ سے کتنے لوگ دین کے قریب آ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کا بتانے کا مقصد یہ کہ علم اور اہل علم کی حوصلہ افزائی یہ ہمارے لیے رحمت اور سعادت کی بات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کسی مدرسے کے لیے چنتا ہے، کسی لائبریری کے لیے، کسی دینی کتاب کی اشاعت کے لیے، دینی چیز کو عام کرنے کے لیے، تو یہ میری اپنی سعادت کی بات ہوگی، میں کسی پر احسان نہیں کر رہا ہوں اس کے ذریعے سے۔ اور یہاں پر ایک اور نقطہ بھی ذہن میں رکھیں، علم کی جب بات آئی تو علم حاصل کیجئے معتبر ذرائع سے، کیونکہ یہاں بھی اسپیشلسٹ اور ایکسپرٹ کا زمانہ ہے، اور آج کل ایک عجیب و غریب دور چل پڑا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم فاسٹ فوڈ کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ بعض آپ نے دیکھا ہوگا ٹیک اوے وغیرہ میں جو ذرا ماڈرن علاقوں میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈرائیو تھرو اور جو بھی آپ کو آرڈر دینا ہے گاڑی بند کیجئے، چلتی گاڑی پر ایک پہلے کاؤنٹر پہ رک کر پیمنٹ کر دیجئے، آرڈر دے دیجئے اور آگے بڑھ جائیے، دوسرے کاؤنٹر پر آپ کی ڈیلیوری تیار ہوگی کھانے پینے کی چیزیں، فاسٹ فوڈ کہ اس کے لیے۔ اور فاسٹ ٹریک پر گاڑی پارک کرنا یہ ذرا دو بھر ہوتا ہے نا بعض لوگوں کے لیے، تو لوگوں نے بھی ان کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ آپ گاڑی کو آن ہی رکھیں، چلتے چلے جائیے، پیمنٹ بھی چلتے چلتے ہو جائیے، اور جو بھی تیار کیا ہوا سامان ہے کھانے پینے کا وہ آپ کو دوسرے کاؤنٹر پر چند منٹوں کے بعد مل جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ علم بھی ایسے ہی فاسٹ فوڈ کی طرح مل جائے ہمیں۔ کسی عالم کے پاس جا کر
کسی معتبر کے پاس جا کر علم حاصل کرنا نوجوان کسر شان سمجھتے ہیں، توہین ہماری ہو رہی ہے، اس کے اندر ایک عام تصور ہے۔ جبکہ دیکھیے ہمارے علماء کو، صحابہ کرام کو، محدثین کو، فقہاء کو، وہ کس طریقے سے علم حاصل کیا کرتے تھے، کہاں سے کہاں چل کر وہ جایا کرتے تھے، کیوں جاتے تھے، علم حاصل کرنے کے لیے ایکسپرٹس کو کیوں تلاش کیا کرتے تھے۔ یہ دین کا خزانہ ہے، اور اس خزانے کو لینے سے پہلے یہ معلوم کیجئے کہ سورس کیا ہے، وسائل کیا ہیں، کیا وہ ریلائبل ہیں، قابل قبول ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہم یہ نہ دیکھیں تو ایسی بڑی غلطیاں ہوں گی جو اس زمانے میں خاص طور پر لاک ڈاؤن میں دیکھنے میں آئی۔ فتویٰ فار سیل، دین کا مسئلہ برائے فروخت، جو مسئلہ چاہیں جس سے چاہیں آپ پوچھ لیں۔ کیا دین میں بھی تخصص ہے؟ فتویٰ ہر آدمی دے سکتا ہے جو دین کا ماہر ہو، حالات حاضرہ یعنی کنٹمپرری ایشوز جو ہیں اس پر وہ ماہر ہو، وہی اس کی رائے دے سکتا ہے، ورنہ فتویٰ دینا سنگین جرم سمجھا جائے گا۔ آپ کو اگر مہارت نہیں، کس نے کہا ہے کہ آپ فتویٰ دیں، اور وہ بھی ممبر سے؟ مسجد میں ٹھہر کر آپ فتویٰ دینے کی جرات کر رہے ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ جو کہ محدث، فقیہ، مشہور عالم دین، مختلف سوالات ان سے کیے جا رہے ہیں، چند کے جوابات دینے کے بعد کہتے ہیں لا اعلم، لا ادری، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں معلوم اس کا جواب۔ پوچھنے والے نے حیرانگی سے پوچھا، آپ کو شرم نہیں آتی؟ اتنے بڑے عالم دین، آپ کی شہرت سن کر میں دور دراز کا سفر کر کے یہاں تک آیا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، تو جا کر لوگوں کو کیا جواب دوں؟ انہوں نے کیا کہا؟ جاؤ جس راستے سے آئے ہو اور وہاں اعلان کرتے ہوئے جاؤ کہ امام مالک نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ جب اللہ نے فرشتوں سے سوال کیا تھا تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا لا علم لنا، ہمیں نہیں معلوم۔ جب فرشتوں نے شرم محسوس نہیں کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم، امام مالک کون ہوتا ہے جس کو یہ شرم آئے کہ میں کہوں کہ نہ جاننے کے باوجود فتویٰ دے دوں؟ کہو کہ میں نے کہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم۔ آج کتنے لوگ ہیں جو یہ لا ادری یا لا اعلم کہنے کی ہمت کرتے ہیں؟ سوال سمجھے بغیر جواب دینے کی پریشانی ہوتی ہے، سوال ختم نہیں ہوتا، جواب دینا چاہتے ہیں جو کہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے اس میں ریلائبل سورسز، معتبر علماء ربانی، انہی کے ذریعے سے فتویٰ معلوم کیجئے، انہی سے علم حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اور اسی طرح اس میں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ہم جہاں فتوے وغیرہ میں احتیاط کرتے ہیں، دین سیکھنے کے لیے بھی ہم تھوڑا سا حوصلہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اور آخری پوائنٹ کہ اس سلسلے میں ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے، جیسے الحمدللہ یہ مسجد جہاں کوشش کی جاتی ہے کہ مختلف، چاہے وہ نو مسلم ہوں، کم پڑھے لکھے ہوں، ان کے لیے مختلف سرکلز اور مختلف جو ہے حلقات قائم کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے، اس کو مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے اندر مختلف شعبۂ زندگی سے جو تعلق رکھنے والے ہیں، آپ یہ مت سمجھیے کہ بڑا ڈاکٹر وہ بہت بڑا پڑھا لکھا بھی ہوگا، وہ اپنے فیلڈ کا ماہر ہے، ہو سکتا ہے دینی تعلیمات میں ABCD سے بھی واقف نہ ہو، اس کی بھی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے ایک ماہر انجینئر ہو مگر اسے وضو کا طریقہ بھی نہ آتا ہو، ان کی بھی رہنمائی کی ضرورت ہے، ان کے لیے بھی الگ حلقات کی ضرورت ہے۔ اسی طرح خواتین کے لیے بھی الگ سے حلقات کی ضرورت ہے تاکہ علم، اس کی روشنی گھر گھر پہنچ سکے، ہر فرد پر تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں علم کی قدر اور علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچے علم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و سنت کی بالادستی کی اللہ تعالی ہم سب کو سعادت عطا فرمائے۔ ہر قسم کے ابتلا اور آزمائش سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔